سوال یہ ہے کہ جی پی فنڈ کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا جی پی فنڈ جو ایک ملازم کو گورنمنٹ دیتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ اور اگر زکوٰۃ لازم ہے تو یہ زکوٰۃ کب دی جائے گی؟ جی پی فنڈ اس فنڈ کو کہتے ہیں، اس پیسے کو کہتے ہیں جو ایک گورنمنٹ ملازم کو اپنی ملازمت کے اختتام پر، یعنی اس کی ریٹائرمنٹ پر گورنمنٹ اس کو دیتی ہے۔ اور جو یہ جی پی فنڈ ہوتی ہے یہ اس کی تنخواہ میں سے، ملازم کی تنخواہ میں سے ہر مہینے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کاٹی جاتی ہے، اور پھر وہ اماؤنٹ اس کے ریٹائرمنٹ پر اس اماؤنٹ کو اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی اور اماؤنٹ ملا کر اس ملازم کو دی جاتی ہے۔ تو جی پی فنڈ کا استعمال ملازم کے لیے بالکل جائز اور درست ہے، اور اس کی زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب ملازم اس جی پی فنڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی وصول کر لے۔ جی پی فنڈ وصول کرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس سے پہلے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جی پی فنڈ ہو یا سی پی فنڈ اس کو کہیں گے جو گورنمنٹ ملازم نہیں بلکہ پرائیویٹ کوئی ملازم ہو اور اس کی کمپنی اس کے پیسے کو کاٹتی ہے، اس کو سی پی فنڈ کہتے ہیں۔ ان دونوں فنڈوں میں زکوٰۃ تب ہوگی جب ملازم جو ہے اس پیسے کو وصول کر لے، اور اس وصول کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کسی عورت کے اوپر مہر ہو، کسی مرد کے اوپر عورت کا مہر ہو اور اس عورت نے ابھی اس مہر کو وصول نہیں کیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے وہ عورت اس مہر کو وصول کرے گی اب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ یہ جی پی فنڈ کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے، اور اس کے اوپر جو اس کو ملنے والی رقم ہے، ملازم کو جو رقم مل رہی ہے وہ رقم بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ رقم جو ہے سود میں آتی ہے، جو اس کی تنخواہ کے علاوہ اس کو پیسہ مل رہا ہے ساتھ میں؟ تو مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ یہ سود میں نہیں آتی ہے۔ وجہ دراصل سود تب ہوتا ہے جب عاقدین یعنی سودا کرنے والے آپس میں یہ عقد کر لیں کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دے رہا ہوں اور جب تم مجھے واپس لوٹاؤ گے تو مجھے اس پر زیادتی کے ساتھ تم پیسہ واپس لوٹاؤ گے۔ تو اس شرط کے ساتھ کسی کو پیسہ دینا ہے کہ جب وہ واپس لوٹائے گا تو مجھے زیادہ کر کے 20%، 30%، 40%، 50% زیادہ کر کے لوٹائے گا۔ تو اس شرط کے ساتھ جب انسان آپس میں عقد کرتا ہے، کسی کو پیسہ دیتا ہے، تب وہ سود کہلاتا ہے، جو اس پر زیادتی ہوگی۔ چونکہ یہاں پر کوئی عقد نہیں ہے اس لیے یہ سود میں رقم نہیں مانی جائے گی۔ حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس پیسے کو انٹرسٹ ہی مان لے، زیادہ ملنے والے پیسے کو، تو اس کو پھر وہ انکم ٹیکس وغیرہ دوسری جگہوں پر اس پیسے کو دے سکتا ہے، ورنہ اس کے استعمال میں کلی طور پر اجازت ہے۔